بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی پارہ نمبر 26 کا سبق نمبر 11 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 29 اور 30 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ آیت نمبر 29 کا ترجمہ دیکھ لیں۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، اے پیغمبر یاد کرو جب ہم نے جنات کی ایک جماعت کو تمہاری طرف متوجہ کیا۔ یستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا، چنانچہ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ۔ فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، تو وہ پھر جب وہ پڑھا جا چکا، فلما قضی جب وہ پڑھا جا چکا، ولوا الی قومہم منذرین تو وہ اپنی قوم کے پاس انہیں خبردار کرتے ہوئے واپس پہنچے۔ عزیز طلبہ، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی اہل مکہ کو عار دلانے کے لیے جنات کے قرآن سننے کا اور ان کے ایمان لانے کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں کہ جنات کی ایک جماعت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم سن کر مسلمان ہو گئی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو ان کو یہ عار دلائی جا رہی ہے کہ جنات جو ہیں وہ تم سے غرور و تکبر میں بڑے ہوئے ہیں اور ان کے اندر یہ چیز زیادہ ہے۔ قرآن سن کر ان کا دل بھی موم ہو گیا، ان کے دل بھی نرم ہو گئے، مگر تم ایمان نہیں لائے۔ تو یہ اہل مکہ کو عار دلائی جا رہی ہے۔ تو اس آیت کے اندر جنوں کے قرآن سننے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ مسلم کی ایک روایت ہے کہ یہ واقعہ نخلا کے مقام پر پیش آیا جو مکہ کے قریب ہے۔ جنات کا ایک گروہ جو ہے وہ حجاز کی طرف آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ وہاں وہ صحابہ کرام کو نماز فجر پڑھا رہے تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا، تو وہ رک گئے اور کہا کہ خاموش ہو جاؤ اور خاموشی سے تلاوت سنو۔ تو قرآن کا حق بھی یہ ہے کہ جب تلاوت کی جائے تو خاموشی سے سننی چاہیے۔ تو انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے قرآن کریم کی تلاوت سنی تو وہ ایمان لے آئے، اور پھر انہوں نے واپس جا کر اپنی قوم کو بھی اسلام کی دعوت دی، اور پھر متعدد مرتبہ ان کے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وفود آتے رہے، اور دین سیکھنے کے لیے، ایمان سیکھنے کے لیے اور مسلمان ہونے کے لیے۔ تو دراصل واقعہ یہ ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو اس کے بعد جنات کا آسمان کی طرف جانا جو ہے وہ بند کر دیا گیا۔ جنات جو ہے وہ پہلے آسمان کی طرف جاتے تھے اور کان لگا کر خبریں سن لیتے تھے، کوئی نہ کوئی بات ان کو پتہ چل جاتی تھی، اور وہ پھر آ کر جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے تھے کہ ابھی یہ ہونے والا ہے، ابھی وہ ہونے والا ہے۔ ان میں سے کوئی ایک آدھ بات صحیح بھی نکل آتی تھی، کچھ نہ کچھ وہ سن لیا کرتے تھے۔ جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا آسمان کی طرف جانا بند کر دیا اور اس پر پابندی لگا دی، اور اگر کوئی جن آسمان کی طرف جاتا تو شہاب ثاقب جو ہے اس پر ٹوٹ پڑتا اور وہ جل کر خاک ہو جاتا۔ تو جب یہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے بعد ان پر پابندی لگی، تو انہوں نے سوچا کہ کوئی خاص واقعہ ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمارا آسمان کی طرف جانا بند ہوا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی تحقیق کرنی چاہیے۔ تو چنانچہ انہوں نے مختلف گروہ بنائے اور وہ پورے خطے میں پھیل گئے
کہ کوئی خاص واقعہ ہوا ہے جس وجہ سے ہمارا آسمان کی طرف جانا بند ہوا ہے، وہ کون سا واقعہ ہے، اس کی تحقیق کی جائے۔ تو وہ ایک گروہ ان میں سے جو تھا وہ حجاز کی طرف آیا۔ جب وہ نخلا کے مقام پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نماز فجر پڑھا رہے تھے۔ جب نماز فجر پڑھا رہے تھے تو اس وقت انہوں نے تلاوت سنی، وہ اوپر سے جا رہے تھے، تو جب تلاوت سنی نیچے اتر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تلاوت تھی، جو پر اثر کلام تھا، اس کی جب انہوں نے تلاوت سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جب انہوں نے تلاوت سنی تو ان پر اس کا بہت گہرا اثر ہوا، اور انہوں نے جو ہے وہ ایمان قبول کر لیا اور مسلمان ہو گئے، اور پھر واپس جا کے اپنی قوم کو بھی انہوں نے دعوت دی۔ روایات میں آتا ہے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آنے کا اور اسلام قبول کرنے کا، ایمان لانے کا پتہ نہیں چلا تھا۔ ایک اجمالی جو ہے وہ اجمالی طور پر کسی درخت نے من جانب اللہ یہ اطلاع دی تھی، باقی تفصیل پوری پتہ نہیں چلی۔ بعد میں وحی کے ذریعے جو کہ سورہ جن ہے پوری، اس میں پوری تفصیل ذکر ہے، اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل کر کے اس کی پوری تفصیل بتائی۔ اس کے بعد پھر وہ متعدد مرتبہ جنات جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے رہے اور دین سیکھتے رہے۔ اب یہ جنات کی جو جماعت تھی، ایک تو یہ اس کا واقعہ ہے کہ یہ جو ہے وہ اس واقعے کی تلاش میں نکلے اور حجاز کی طرف ایک گروہ آیا، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ جماعت جو ہے یہ نصیبین کی تھی، یعنی اس میں 9 یا 7 جنات تھے۔ نصیبین جو ہے یہ ایک یمن کا ایک قریہ ہے، ایک بستی ہے، وہاں سے ان کی یہ 9 یا 7 کی تعداد میں ایک گروہ تھا، وہ آیا تھا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی تھی۔ اب یہاں پر اس میں بھی مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہ نخلا کا مقام کون سا ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نخلا کے مقام پر اس وقت قیام فرماتے۔ ایک ہے بطن نخل اور ایک بطن نخلا ہے۔ بطن نخل جو ہے اس کی طرف صاحب جلالین نے بھی اشارہ کیا ہے۔ وہ جو بطن نخل ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الخوف پڑھی تھی، اور یہ مدینہ سے کچھ 2 منزل کے مقام پر یہ مقام واقع ہے، یعنی بطن نخل جو ہے۔ اور بطن نخلا جو ہے یہ طائف کے راستے میں پڑتا ہے۔ تو یہ مفسرین نے اس میں اختلاف ظاہر کیا ہے۔ جو صحیح ہے وہ طائف کا راستہ ہے۔ اکثر مفسرین نے اسی کو بیان کیا ہے کہ بطن نخلا سے مراد وہ مقام ہے جو مکہ سے طائف جاتے ہوئے راستے میں پڑتا ہے، 1 رات کی تقریباً مسافت پر یہ واقع ہے۔ تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صحابہ کرام کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اوکاز جانے کا ارادہ تھا، یعنی اوکاز کا جو بازار لگتا تھا، جیسے آج کل جو ہے وہ نمائشیں لگتی ہیں، تو اس طرح اس زمانے میں بھی بازار لگا کرتے تھے، میلے بھی ہوتے تھے، شعر و شاعری اس کے اندر ہوتی تھی اور طرح طرح کی چیزیں اس میں ہوتی تھیں۔ تو وہ اوکاز کا ایک بازار لگا کرتا تھا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانے کا ارادہ تھا دعوت و تبلیغ کی غرض سے۔ تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانا چاہ رہے تھے، بیچ میں نماز فجر راستے میں ادا فرمائی۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپسی پر بطن نخلا پر آپ نے قیام فرمایا اور یہ واقعہ وہاں پیش آیا۔ واقدی کی یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آ رہے تھے تو بطن نخلا کے مقام پر آپ نے قیام فرمایا، اور وہاں یہ جنوں کے قرات سننے کا، ان کے تلاوت سننے کا واقعہ پیش آیا۔ عزیز طلبہ، اب تفسیر جلالین دیکھتے ہیں۔ وَإِصْرَفْنَا، واو کے بعد اذکر مصنف نے محذوف نکالا ہے کہ یہاں پر اذکر محذوف ہے، یاد کیجئے۔ اصرفنا عملنا، صرفنا کا معنی بیان کر دیا کہ متوجہ کیا الیکا آپ کی طرف، نفرم من الجن، جنوں کی ایک جماعت کو۔ نفرن یہ 3 سے لے کر 10 تک کے افراد کی جو جماعت ہوتی ہے ان پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ جن نصیبین الیمن او جن نینوا،
یہ جن کے کا مصداق بیان کر دیا کہ وہ کون سے جن تھے جن کی جماعت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سننے کے لیے آئی تھی. وہ یا تو یمن کے علاقے نصیبین کے جن تھے یا پھر نینوا کے جن تھے. وَكَانُوا سَبْعَةً أَوْ تِسْعَةً، اور ان کی تعداد یا تو 7 تھی یا پھر 9 تھی، یعنی 7 یا 9 جنات تھے جو وہاں پر اترے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سننے کے لیے. وَكَانَ صلی اللہ علیہ وسلم بِبَطْنِ نَخْلٍ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ الْفَجْرَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطن نخل کے اندر جو ہے وہ اپنے صحابہ کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. جیسا کہ پہلے میں نے ذکر کیا، مصنف نے یہاں پر بطن نخل کا ذکر کیا یہاں پر، بلکہ یہاں بین سطور کے اندر بھی لکھا ہوا ہے وَالصَّوَابُ بِبَطْنِ نَخْلَةٍ، صحیح جو ہے وہ بطن نخلہ ہے، بطن نخل نہیں ہے. یہ دونوں الگ الگ مقام ہے جیسا کہ پہلے میں نے ذکر کیا. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. تو فجر کی نماز میں جب انہوں نے تلاوت سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو کہا یستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضی ولوا الى قومهم منذرین. یستمعون القرآن، تاکہ وہ قرآن سنیں، فلما حضروه، جب وہ پہنچ گئے ان کے پاس. اب حضروه کی ہو ضمیر جو ہے اس کا مرجع قرآن بھی ہو سکتا ہے اور رسول بھی ہو سکتا ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کے یا قرآن کے پاس پہنچ کے. قالو، تو انہوں نے کہا، ای قال بعضهم لبعض، یعنی آپس میں ایک دوسرے سے کہا. اس کی تفسیر مصنف نے بیان فرما دی، انصتو اصغو لاستماعہ. یہ انصتو کا معنی بیان کر دیا مصنف نے کہ انہوں نے آپس میں کہا خاموش ہو جاؤ اور کان لگا کر سنو. اصغو لاستماعہ، اور کان لگا کر سنو. فلما قضی فرغ من قراءتہ، جب فارغ ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قراءت سے فارغ ہو گئے. اس کی تفسیر بیان کر دی قضیہ کی. فرغ من قراءتہ، کہاں سے فارغ ہو گئے؟ قراءت سے فارغ ہو گئے. ولوا رجعوا الى قومهم منذرین، ولوا اس کا معنی کر دیا رجعوا، اور وہ لوٹے اپنی قوم کی طرف عذاب سے ڈرانے والے بن کر. مخوفین قومهم العذاب ان لم یؤمنوا وکانوا یہودا. اب منذرین کی تفسیر مصنف بیان فرما رہے ہیں مخوفین قومهم العذاب، اپنی قوم کو عذاب سے ڈراتے ہوئے، اپنی قوم کو عذاب سے ڈرانے والے بن گئے. ان لم یؤمنوا، اگر وہ ایمان نہ لائیں، یعنی اگر وہ ایمان نہ لائے تو ان کو عذاب پہنچے گا. وکانو یہودن، اور وہ جنات جو تھے وہ یہودی تھے. یہاں پر مصنف نے فرمایا ہے کہ وہ یہودی تھے. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ان میں ہر طرح کے جنات تھے، بت پرست بھی تھے، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، اور مجوسی وغیرہ بھی تھے. ہر طرح کے ان میں جنات موجود تھے اس گروہ کے اندر. اس سے اگلی آیت ہے قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق والی طریق مستقیم. اس کا ترجمہ یہ ہے قالوا یا قومنا، انہوں نے کہا اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا، ہم نے ایسی کتاب سنی ہے، انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ، جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. یہدی الی الحق والی طریق مستقیم، حق بات اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے. قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا هو القرآن، مصنف نے کتابا کا مصداق بیان کر دیا. هو القرآن، کون سی کتاب سنی؟ یعنی کہ ہم نے قرآن سنا. انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ ای تقدمہ کالتوراۃ، اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. بین یدیہ، یدیہ کی کا مصداق بیان کر دیا، اس کی تفسیر بیان کر دی، یعنی کہ اس سے پہلے جو گزر چکی ہیں کتابیں، جیسا کہ تورات ہے، اسی طرح انجیل وغیرہ ہے، جو کتابیں گزر چکی ہیں اس سے پہلے، اس کا مصداق وہ ہے. یہدی الی الحق، حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے. حق کیا ہے؟ الاسلام، یعنی کہ حق
کا مصداق بیان کر دیا کہ اسلام کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے، وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے، ای طریقی ہی یعنی کہ اسلام کے طریقے کی طرف۔ یہ طریق مستقیم اس کا مصداق بیان کر دیا، ای طریقی ہی ضمیر راجع ہو رہی ہے اسلام کی طرف، یعنی کہ اسلام کے طریقے کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کرتی ہے۔ اس آیت میں مفسرین فرماتے ہیں کہ جنات نے اپنی قوم کو ہر طرح کے دلائل سے سمجھانے کی کوشش کی۔ انا سمعنا کتابن، یہ جو فرمایا تو یہ دلیل نقلی کی طرف اشارہ کیا، اور انزل من بعد موسیٰ، یہ فرمایا اس سے اشارہ وحی کی طرف ہے، یعنی کہ دلیل وحی کی طرف اشارہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی وحی اتری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی اترتی ہے، اور اسی دلیل وحی کی طرف اس سے اشارہ کیا ہے۔ یہدی الی الحق، یہ جو ارشاد فرمایا تو یہ انہوں نے دلیل عقلی کی طرف اشارہ کیا ہے، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جن چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے تھے، اس لیے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا، کسی اور نبی کا نام اس لیے نہیں لیا کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے تھے اور ان کے ماننے والے تھے۔ اور مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو تورات ہے، یعنی کہ جو کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، احکام اور شرائع کے اعتبار سے اس طرح کی کوئی اور کتاب اس سے پہلے نازل نہیں ہوئی تھی قرآن سے پہلے، یعنی احکام و شرائع جتنے جو ہے وہ تورات کے اندر بیان ہوئے ہیں اتنے اور کسی کے اندر نہیں تھے۔ اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا تھا کہ میں تورات کو بدلنے کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ اس کی تکمیل کے لیے آیا ہوں، اور حضرت سلمان علیہ السلام کے زمانے سے جنات کے اندر تورات ہی مشہور تھی، اس لیے اس موقع پر انہوں نے جو ہے وہ تورات کی طرف ہی اشارہ کیا ہے۔ یا پھر یہ کہ اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کا جو حصہ تلاوت فرمایا تھا، جو انہوں نے سنا ہے، اس میں ایسا ہی مضمون ہوگا، یا پھر وہ قرائن سے سمجھے ہوں گے، اس لیے انہوں نے جو ہے وہ تورات کا حوالہ دیا، تورات کی طرف اشارہ کیا۔ آخر میں آپ حضرات سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جنوں کے ایمان لانے کا واقعہ کیوں بیان فرمایا؟ نمبر 2، جنوں کے قرآن سننے کا واقعہ کہاں پیش آیا؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔